غزہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، امریکہ اور اسرائیل میں اتفاق ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، لکھا ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا، غزہ کے مستقبل کی قیادت سے متعلق فیصلہ بھی کر لیا۔ جنگ بندی کے بعد حماس قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا۔ خفیہ کال میں امریکی وزیر خارجہ، اسرائیلی وزیر اسٹریٹجک امور بھی شریک تھے۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، ملی، گلشن حدید اور گرد و نواح میں تیز برسات، کاٹھور، گڈاف، M9 موٹر وے کے اطراف گرج چمک کے ساتھ بارش۔ پینٹاگون نے ایرانی جوہری تنصیب تباہ کرنے کی فوٹیج دکھا دی۔ میڈیا بریفنگ میں امریکی وزیر دفاع نے بتایا، ایران میں انتہائی کامیاب حملہ کیا گیا، جوہری تنصیبات کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ فوجی آپریشن کا مقصد خطے میں جاری جنگ کو ختم کرنا تھا۔ امریکی صدر نے تاریخ کی سب سے مشکل ترین فوجی آپریشن کا حکم دیا۔ جو ٹرمپ نے کیا وہ کئی امریکی صدور کا خواب ہی ہو سکتا تھا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بتایا کہ فوردو نیوکلیئر سائٹ پر میزائل 1000 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی گہرائی میں گیا۔ تمام 6 میزائلوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ جنرل ڈین نے بتایا، منصوبہ بندی کے تحت ڈیزائن ہتھیار استعمال کیے، فوردو نیوکلیئر سائٹس پر حملے کے لیے سپر کمپیوٹر سے مدد لی۔ ٹرمپ کی نگرانی میں قطر میں العدید ایئر بیس کو محفوظ بنایا۔ حملے کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ ایران نے بڑا حملہ کیا جسے ناکام بنایا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اپنے میڈیا پر بھی حملے، امریکی وزیر دفاع نے امریکی میڈیا پر چڑھائی کر دی، کہا کچھ نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں، امریکی کارروائی کو کمتر بتا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ جو بھی کرتے ہیں امریکی میڈیا مخالفت ہی کرتا ہے۔ سب دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس طرح فوردو نیوکلیئر سائٹ کو صفائے ہستی سے مٹایا۔ امریکی میڈیا میں منفی خبروں سے صدر ٹرمپ سمیت سب کو تکلیف ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے CNN اور نیو یارک ٹائمز کے رپورٹرز کو برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، جعلی خبروں والے رپورٹرز کو ہٹایا جائے، یہ رپورٹرز بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے ہیں، صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا قبول نہیں۔ امریکہ کو اس جنگ میں کوئی کامیابی نہیں ملی، ایران نے امریکہ کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا۔ مستقبل میں خطرہ ہوا تو امریکی اڈوں پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جنگ بندی کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا پہلا ویڈیو پیغام، کہا اسرائیل اور امریکہ نے ہم پر جنگ مسلط کی تھی، ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا، صہیونی حکومت تقریباً گر چکی، اسرائیل کے خلاف فتح پر قوم کو مبارکباد، ایرانی عوام نے کبھی سرنڈر کیا نہ کریں گے۔ ایران کے رہبر کونسل نے IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ ادارے کے ترجمان نے بتایا، پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل کی منظوری دے دی ہے، ایران اب جوہری نگران ادارے سے تعاون معطل کر دے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی بہادری کی تعریف، کہا ایران نے بہادری کے ساتھ دشمن کے عزائم کا مقابلہ کیا، پاکستان نے بھرپور انداز میں ایران کے موقف کی حمایت کی، ایران نے کھلے دل سے شکریہ ادا کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف کی مثالیں ہی ملتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا پاک فوج عظیم قربانیاں دے رہی ہے، ہم دشمن کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ وزیر خزانہ اور پوری ٹیم نے بجٹ پر بہت محنت کی ہے، پیپلز پارٹی اور MKM سمیت تمام اتحادی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ کل سے محرم شروع ہو رہا ہے، امن و امان کے لیے تمام وسائل برے کار لانا ہوں گے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسے حملوں کے منصوبہ سازوں اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا SCO اجلاس سے اظہار خیال، کہا کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، پرامن حل کے لیے مذاکرات، ثالثی اور سفارتی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ عالمی سطح پر تنہا بھارت کو امریکہ کی جانب سے ایک اور دھچکا،
भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक इख्तलाफात के बायस भारत की अमरीका से मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 17,600 अरब रुपए है। फाइनेंस बिल में वजीर खजाना की नई तरामीम मंजूर। 6 लाख तक सालाना तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 12 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले पर 1% टैक्स आयद किया जाएगा। 22 लाख तक तनख्वाह पर 6,000 फिक्स टैक्स और 11% टैक्स लगा दिया। 32 लाख तक तनख्वाह पर 1,16,000 फिक्स टैक्स और 23% इनकम टैक्स होगा। 41 लाख तक तनख्वाह लेने वाले 3,46,000 फिक्स टैक्स और 30% इनकम टैक्स देंगे। 41 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों को 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्स अदा करना होगा। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। पंजाब असम्बली ने भी आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। सनत, ज़राअत, सेहत, तालीम में इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। 18 शोबों के नए मंसूबे बजट में शामिल। तजावीज मानने पर खुशी से बजट की हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन को मुखातिब करके कहा, हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया। 16 पर टैक्स 50% कम कर दिया। 12 लाख सालाना तनख्वाह वाले तबके को रिलीफ दिया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा बजट मुल्क कौम के लिए घाटा है। ज़राई शोबा नजरअंदाज किया गया। किसी इदारे की निजकारी नहीं हो सकी। इस्लाहात की कोई तजवीज नहीं दी गई। बजट में किफायत शुआरी का कोई मंसूबा नहीं दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बजट इजलास में आमद। बिलावल भुट्टो से मिले। ऑपोजिशन नशिस्तों पर जाकर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफिहा भी किया। आईनी बहरान से बचने के लिए हमने बजट मंजूर किया। बानी PTI जब कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। बानी PTI ने जब भी अहकामात दिए जान लड़ा दी। बानी की हिदायत पर कल हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुलाकात नहीं कराते फिर कहते हैं मैं सख्त बात करता हूँ। IMF का प्रोग्राम अभी आना है। हमारा रवैया भी फिर ऐसा ही होगा। हम फाइनेंस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल। पंजाब भर में बारिश के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। ओकाड़ा में घर की छत गिरने से 5 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। जहलुम में लोडर रिक्शा उलटने से बरसाती नाले में 2 अफराद बहकर जान से गए। कोटअद्दू में दीवार गिरने से 2 अफराद चल बसे। खानेबाल में आसमानी बिजली गिरने से खेतों में काम करते हुए एक शख्स जाँ बहक। भावन नगर में छत गिरने से एक शख्स जान से गया। रावलपिंडी के बरसाती नाले में गिरने वाली टैक्सी में सवार खातून की लाश निकाल दी गई। ड्राइवर ताहाल लापता। शदीद बारिशों से हुजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें गिर गईं। लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब पानी के तेज बहाव से नाला टूट गया। पानी रिहायशी सोसाइटी में दाखिल। NDMA का 24 से 48 घंटों के लिए बारिशों का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ शहरों में मुमकिना सैलाब और तेज बारिशों का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, बारिश के पानी का निकास बर वक्त हो रहा है। कज़ाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला जमीनी हकायक पर किया जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पाबंदी कराई जाएगी। जुलूसों और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी यकीनी बनाई जाएगी।
اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم الحرام کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. کہا لسانی تعصب اور فرقہ واریت کی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے. انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں. پاکستان کرپٹو کی دنیا میں عالمی رہنما کے طور پر متعارف ہونے کے قریب پہنچ گیا. معاون خصوصی اور ماہر بلاک چین بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کروا دی. پاکستان نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم رکھ دیا. 40 ملین سے زائد کرپٹو صارفین کے ساتھ عالمی کرپٹو معیشت میں پاکستان کی نمایاں شناخت. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات زر مزید آسان اور سستی ہونے کی توقع. نوجوانوں کے لیے ویب 3 اور AI تربیتی پروگراموں کا آغاز. عالمی بلاک چین کمپنیوں کی جانب سے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی دعوت پر مثبت رد عمل. پاکستان کو میدان جنگ میں زیر کرنا ممکن نہ ہو سکا. بھارت کی عسکری قیادت کا اعتراف. سابق بھارتی افسر اور تجزیہ پروین سوہانی کا کہنا ہے پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی. پاکستان نے مغربی محاذ پر آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی. 71 کی جنگ بھی صرف مشرقی محاذ پر ہاری. اگر بھارت واقعی مغربی محاذ پر پاکستان کو شکست دیتا تو آج لائن آف کنٹرول نہ ہوتی. وطن سے محبت، قربانی اور اتحاد کی گونج. ISPR کا خصوصی نغمہ پاکستان پوری قوم کی آواز. نغمے میں دشمن کو پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر خطرے کے سامنے سی سپلائی دیوار بن کر کھڑی ہے. پاکستان کی تمام قومیں ایک پرچم تلے متحد ہیں. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت. سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان نے کہا آدھی رات کو ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا. دوسری جانب انتخابی نشان کا وقت ختم ہو گیا. 9 فروری کو ہارے ہوئے جیت گئے. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا یہ الیکشن کمشنر کس نے لگایا تھا. ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جس نے بھی لگایا تھا کیا فرق پڑتا ہے. غلطی میری پارٹی کرے یا کوئی اور کیا فرق پڑتا ہے. پاکستان ریلوے کی سرکاری کمپنی ریل کارپ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف. ERN نیوز کو حاصل انکوائری رپورٹ میں 3.5 ارب کی جعلی بینک گارنٹی کا انکشاف. وزیر ریلوے کے حکم پر IG ریلوے پولیس اور چیف اکاؤنٹ آفیسر کی انکوائری رپورٹ تیار. رپورٹ میں بتایا گیا جعلی بینک گارنٹی کی بنا پر من پسند کمپنی کو 14 کروڑ سے زیادہ رقم ادائیگی بھی کی گئی. سابق چیف ایگزیکٹو ریل کارپ نجم سعید نے غیر قانونی ادائیگیاں اور کرپشن کی. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے جعلی بینک گارنٹی کا معاملہ نیب اور FIU کو بھجوا دیا. اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی. غزہ پر مسلسل بمباری. مزید 80 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. امدادی مراکز صہیونی فوج کے نشانے پر. 2 امدادی مراکز پر فائرنگ سے 23 فلسطینی لقمہ جل گئے. یہودی آباد کارون الخلیل اور رملہ میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی. 3 فلسطینی شہید ہوئے. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی ناکہ بندی سے امدادی کاروائیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں. اسپتال زخمیوں سے بھرے ہیں. ایمرجنسی اور ICU میں جگہ ختم ہو گئی. قابض فوج نے نابلس سے 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش سے ملاقات. پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا. UN چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اظہار. اقوام متحدہ امن مشنز کے کردار، مشرق وسطی، افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کی صورتحال پر گفتگو. کہا پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت شفاف اور مشاورتی انداز میں نبھائے گا. ٹرمپ انتظامیہ کا لاکھوں تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ. سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد. 2.5 لاکھ تارکین وطن کی ملک بدری کا خدشہ. امریکی میڈیا کا کہنا ہے غیر قانونی داخلے پر تمام سیاسی پناہ کی درخواستیں رد کی جائیں گی. اس وقت 14 لاکھ سے زائد سیاسی پناہ کی درخواستیں زیر التوا ہیں. منشات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے.
انسداد دہشت گردی کے عالمی دن پر صدر اور وزیراعظم کا پیغام. صدر آصف علی زرداری نے کہا منشیات کے ترسیل روکنے کے لیے مربوط حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے. عوام منشیات کے خاتمے کے لیے قومی کوششوں میں شریک ہوں. شہباز شریف بولے آئندہ نسلوں کو منشیات کے نقصانات سے بچانا ناگزیر ہے. منشیات کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا منشیات فروش انسانیت اور نوجوان نسل کی بدترین دشمن ہے. منشیات فروشوں کو نشان عبرت بنانے کا عزم رکھتے ہیں. پاکستان ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل نہ جیت سکا. کوالالمپور میں مینز ڈبلز کے فائنل میں روایتی حریف بھارت نے نورزمان اور ناصر اقبال کی جوڑی کو 2-1 سے زیر کیا. پاکستان نے پہلی مرتبہ ایونٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا. امریکی میجر لیگ کرکٹ میں حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ. سیاٹل کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی. قومی پیسر نے 32 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی. سین فرانسسکو نے لگاتار 6ٹی فتح سمیٹی. ٹورنامنٹ میں حارث 16 شکار کے ساتھ ٹاپ بولر رہے. اور ٹینس کورٹ کی جوڑی کا راز کیا؟ عشق میں پڑ گئے ہیں ایما اور الکاراز. ٹینس کورٹ کا لو فار آل ہو گیا. برطانیہ کے ایما اور ٹینس کے شہزادے کارلوس الکاراز کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی. کیا ٹینس کا جوڑا اصلی جوڑی میں بدلنے والا ہے؟